میں بلوچ کمیٹی کی جانب سے اس کانفرنس میں آنے والے تمام معزز مہمانان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور بڑے تسلی کے ساتھ اس کانفرنس کے تمام سیگمنٹس کو سنا اور اس کانفرنس کو کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے. اور میں بالخصوص اپنے کراچی سے آنے والے مہمان ابھی اشفاق کامل حفیظ بلوچ اور لالا وہاب کا بھرپور شکریہ ادا کرتی ہوں جو ہمارے دعوت سے کوئٹہ تشریف لائے اور اس کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی. ریاستی جبر کی ایک جھلک آج ہم نے اس کانفرنس کے دوران دیکھی. وہ ریاستی جبر جس کو ہمیشہ بلوچستان کی ہر گھر میں اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے لیکن وہ کبھی مین اسٹریم میڈیا تک نہیں پہنچ سکتا. مین اسٹریم میڈیا کو چھوڑے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ بلوچستان کے کس خطے میں کس طرح کی مذمتی تحریکیں چل رہی ہے اور وہاں موجود لوگوں کو کس طرح کی ریاستی جبر کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے. وہ جگہ ہم نے دیکھی کہ ایک کانفرنس دنیا جہان میں اس طرح کے کانفرنس رکھے جاتے ہیں جہاں پہ ڈیبیٹ کیا جاتا ہے. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اسٹوڈنٹس انٹلیکچوئلس بیٹھ کر اپنے مسائل پر بات چیت کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں تھرو ریسرچ اس کو آگے لے کر جاتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے اور میرے خیال سے اس ریاست کی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے جو قدغن لگائی وہ اظہار رائے کی آزادی پر قدغن دی. وہ لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں تھی, ان کو سوچنے سمجھنے کی آزادی نہیں دی گئی. اسی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید دنیا بہت ترقی کر چکی ہے لیکن آج یہ ریاست پستی کے لیول سے بھی نیچے جا رہی ہے. مجھے افسوس ہوا کہ ایک ایسا کانفرنس جس میں شرکت کرنے کے لیے گزشتہ 3-4 دنوں سے بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کی کوئٹہ کی جو ٹیم ہے وہ تقریباً 24 گھنٹے کام کر رہی ہے اور اس میں شرکت کرنے والے زیادہ تر ان کیمرہ وہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان کی تعلیم پر. یقین کیجیے اس ریاستی جبر کے نظام کو صرف اور صرف فوج اور اس کا ادارہ نہیں چلا رہا بلکہ اس سے منسلک اور وہ شخص چلا رہا ہے جو اس کے خلاف مذمت نہیں کرتا. وہ پولیس افسر بھی چلا رہا ہے جو ان عورت کو فالو کرتا ہے جس کا اسے خود کچھ نہیں پتا کہ اس کو جاری کرنے والے کون تھے اور اس پر عمل کرنے سے اس کے جو ایک انسان ہونے کا جو کرائٹیریا ہے اس کی ضمیر کا اس کو کانشیسنس اس کو جواب نہیں دینا پڑتا. ایک ایڈمنسٹریشن کا وہ افسر جو اپنے آپ کو ایک عام آبادی سے بالا تر سمجھتا ہے اپنے ڈگری کے ذریعے کہ میں فلاں جگہ کا کمشنر ہوں وہ بھی آرڈرز فالو کر رہا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آرڈرز کو کس لیے فالو کر رہا ہے. افسوس کا مقام ہے اور یہ ہماری سماج کی اس پسماندگی کو دکھائی دیتا ہے اس کو جس کو آج تک ہم نے نظر انداز کیا ہے. لیکن میں ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کیا تاریخ سے نہیں سیکھے اور آپ سیکھنے والے بھی نہیں ہیں. آپ افراد کو شاید قید کر سکتے ہیں, آپ افراد بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کو شاید کانفرنس کی اجازت نہیں دے سکتے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں آپ کی کرسیوں میں آپ کے آج کی ضرورت نہیں. ہم زمین پہ بیٹھ کر کے اپنا کانفرنس کر سکتے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ ہمارا حوصلہ ہے. شاید عملی میدان میں آپ کی شکست باقی ہے لیکن یقین کیجیے اخلاقی میدان میں ہم نے آپ کو بہت پہلے شکست دے دیا ہے. ہمارے ماں کا وہ حوصلہ دیکھیں جو اپنے بچوں کے دل سے ڈیڈ باڈیز بھی اگر اٹھاتے ہیں تو ان کے نظریے کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے ہیں. اور آپ ایسی قوم کو اپنے کرائے کے کچھ ملازم لا کر ان کو افسر کا لقب دے کر روکنا چاہتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا اور آپ کبھی کچھ سیکھنے والے بھی نہیں ہیں. آپ قدم لگائیں, آپ سیاسی کارکنان کو اغوا کریں اور شاید ان کی مسودہ لاشیں بھی پھینکیں لیکن ایک اور نسل ابھرے گی جو اب ابھری ہے وہ آگے بھی ابھرے گی اور ابھرتی رہے گی. آپ کے آپ کے خلاف مذمت کرتی رہے گی. معزز خواتین و حضرات, آج کا ہمارا اس کانفرنس کا مقصد آپ تمام لوگوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر یکجا کرنا تھا جس کے ذریعے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر ہمارے سماج کے انتہائی اہم مسئلے پر علمی بحث کر سکیں, ہمارے لوگوں کے درمیان ان مسائل پر ذہنی ہمانگی پیدا کر
करना था। आज इस कॉन्फ्रेंस में हमने एक दूसरे के ख्यालात और आइडियाज से बहुत कुछ सीखा और मुझे यकीन है कि हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गवादर को मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर मिलिट्राइजेशन और उसकी दवाई से रोकने के लिए हम इज्तिमाई जद्दोजहद अब नागज़ीर बन चुकी है और हम अपने आप को उस इज्तिमाई जद्दोजहद के साथ मुंसलिक करेंगे। जैसा कि हमने गवादर फेंसिंग के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस व मुबासा किया और हमने इस बहस व मुबासे में ये सीखा कि मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर गवादर में होने वाली फेंसिंग के असर पूरे बलूचिस्तान और बलूच समाज पर पड़ेंगे और हम अपनी सरजमीन में बेगाना होंगे और हमारी हालत कुरून वस्ता के गुलामों से भी बदतर होगी, जहाँ हमें अपने घरों से निकलने और घर वापस जाने के लिए भी एक गैर मुकामी बंदूक बरादर से इजाजत लेनी होगी और वो बंदूक हमारे सांसों पर भी हुक्मरानी करनेगी। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान इस वक्त एक मुकम्मल जंग ज़दा खिता है, जहाँ रियासत अपनी मुकम्मल ताकत और वसाइल का इस्तेमाल करके बलूच कौम की नस्लकुशी कर रही है, जिसमें ना सिर्फ आप उस वो नस्लकुशी वो तशद्दुद बल्कि इसमें कल्चरल जीनोसाइड भी शामिल है, इसमें पॉलिटिकल जीनोसाइड भी शामिल है, इसमें इकोनॉमिक जीनोसाइड भी शामिल है। इस नस्लकुशी से बलूच कौम की शिनाख्त, कल्चर और वक्त की बलूच कौम की किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स महफूज नहीं है और गवादर फेंसिंग इसी नस्लकुशी की पॉलिसी है। ये मिलिट्राइजेशन सिर्फ गवादर में नहीं बल्कि बलूचिस्तान के खित्ते में आपको मिलेगी। जिस तरह काफी स्पीकर साहबान ने इसका जिक्र किया, क्या आप जानते हैं कि मशक़े में एक ऐसी आर्मी तैनात की गई है जो वहाँ लोगों से मजदूरी लेती है। सुबह के टाइम तमाम लोगों को फौजी कैंप्स में बुलाया जाता है, पूरा दिन उनसे मजदूरी कराई जाती है और रात के टाइम उनको छोड़ दिया जाता है। आज बलूचिस्तान के हर हिस्से को फौज जो है ना कंट्रोल कर रही है। मशक़े में ट्रैफिक पुलिस का ओहदा भी एक फौजी कर्नल या फौजी सिपाही संभालता है। तो आप खुद सोचिए कि मिलिट्राइजेशन की हद क्या है। आपको मशक़े आवारान जाने के लिए सबसे पहले वीजा लेना पड़ता है, ठप्पा लगाना पड़ता है, अपने कागजात जमा करवाने पड़ते हैं उन कैंपों में कि आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। तो ये है बलूचिस्तान की वो हकीकत जो किसी के सामने नहीं आती और ये गवादर तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बलूचिस्तान इससे मुतासिर बलूचिस्तान का हर शहर, हर गांव, हर देहात इस चीज से मुतासिर है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आज बलूच समाज की हालत हम सब से ये तकाजा कर रहे हैं कि हम किस तरह अपने दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें और बलूच नस्लकुशी के खिलाफ मुसम्मत से निकलकर अमली तौर पर अवामी जद्दोजहद का हिस्सा हो। अगर आज हम इस हालात में बलूच नस्लकुशी के खिलाफ अमली जद्दोजहद करने के बजाय सिर्फ लफाजियत के छतरी तले अपने आप को रखेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें इस सरजमीन को देख नहीं सकेंगी, क्योंकि आज वो कुव्वत जो बलूच नस्लकुशी कर रहा है वो ये फैसला कर चुके हैं कि वो बलूचों के नाम के निशान को इस जमीन से मिटा देंगे। आज मैं आप सबसे अर्ज करती हूँ कि ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएं, इस नस्लकुशी को समझें, इसका मुताला करें, इसके तमाम पहलुओं पर का भरपूर जायजा लें और फैसला करें कि आप इस नस्लकुशी के खिलाफ जद्दोजहद के कौन सा हिस्सा इसमें अदा कर सकते हैं। आप उस्ताद हो, वकील हो, रिसर्चर हो, सियासी कारकुन हो, सहाफ़ी हो, बस किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक हो, मुझे उम्मीद है कि अपनी जात से निकलकर एक मजलूम कौम के तौर पर इस दर्द को महसूस करें और इस जद्दोजहद में शामिल हो। दुनिया के हर तरक्की याफ्ता ममालिक अपने वसाइल की हिफाजत की है, क्योंकि वसाइल ही इनके आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं। मगर बलूचिस्तान के हजारों सालों की मीरास, उनका साले, उनकी जमीन कौड़ी के दामों में बेचने वाली रियासत ये समझती है कि वो बलूचों को तरक्की दे सकती है। हमारे जमीन की सौदाबाजी में नाम निहाद सियासी पार्टियां भी शामिल है। आज हमें उनसे भी सवाल करना है कि साहिल और वसाइल के नाम पर सियासत करने वाले वो लोग जिन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी और अपनी खुददारियत के खुशबू नारों से एक कौम को बरगलाया, उनको धोखा दिया, वो आज किस जगह पर करेंगे? आज उनका मकाम कहाँ है? आज वो भी जवाबदार है, आज उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि गवादर फेंसिंग में अब कील जो बारी जा रही है उस पर उनका नाम शामिल है। वो फौजी शायद उस कील को बांट रही थी, उस पे उस बलोच कौम परस्त का भी हिस्सा है जिसने उस फौजी को वो रास्ता दिखाया, जिसके दस्तखत शामिल है सीपेक प्रोजेक्ट में।
میگا پروجیکٹ کے نام پر بلوچستان کی ترقی کی نعرے لگانے والوں نے صرف اور صرف بلوچستان کو ایک ملٹری زون میں تبدیل کیا ہے. آپ خود سوچیں، بلوچستان اس ملک کا سب سے پسماندہ ترین علاقہ ہے. اگر اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے 20 اضلاع میں سے پسماندہ ترین 18 اضلاع بلوچستان میں شامل ہیں. تو آپ خود سوچیں، بلوچستان سے نکلنے والا گیس، بلوچستان سے نکلنے والا سونا، بلوچستان سے نکلنے والا سنگ مرمر اور بلوچستان کی یہ جو بیش قیمتی سائل ہے، اس کا سودا کر کے انہوں نے بلوچوں کو کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا. بلوچستان کے بنیادی حقوق کو نظر انداز کرنے سے وفاق پر عدم اعتماد اور زیادہ مضبوط ہوگا. آپ خود سوچیں، پنجاب کے دیہات بھی بلوچستان کے شہروں سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کو معیب المدنی کا درس دے سکتے ہیں، اور اس درس کو بلوچ کا ہر بچہ اسی طرح قبول کرے گا جو آپ نے اپنے نام نیات کے پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں لکھ دیا ہے. وہ عدم اعتماد جو آپ نے گزشتہ 75 سالوں کے تشدد سے کمایا ہے، وہ عدم اعتماد ابھی اس طرح سے کبھی بھی بحال نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ تشدد سے بلوچوں کو رول کرنے کی پالیسی کو پھر سے بدل نہیں سکتے. تب تک آپ بلوچستان میں موجود اب بلوچ کے دل میں وفاق سے جڑی جو بد اعتمادی ہے وہ ختم نہیں کر سکتے. بلوچ کے سائل و وسائل پر پہلا حق بلوچ کا ہے. بلوچ کو اپنے سائل اور وسائل کی حفاظت خود کرنی ہے، اور اس کا واحد حل بلوچ قومی مذمت ہے. اگر آج بلوچ اپنے سائل و وسائل کی دفاع کرنے میں ناکامیاب رہا تو اس کی بھاری قیمت ہمارے آنے والی نسلوں کو چکانی پڑے گی. اگر بلوچ اپنی شناخت اور کلچر کو ایکسٹنکٹ ہونے سے بچانا چاہتا ہے تو اپنی سرزمین کا دفاع کرنا ضروری ہے، کیونکہ فلسطین کے بغیر فلسطین کا کوئی وجود نہیں ہے. اسی طرح میں سمجھتی ہوں بلوچستان کے بغیر بلوچ کا بھی کوئی پہچان نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے میں ہم جتنی دیر کریں گے اتنی زیادہ ہم پر اس جبر کا جو ماحول ہے اور زیادہ مضبوط ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس کانفرنس کے تھرو، اور میں اس چیز کی معذرت بھی مانگتی ہوں کیونکہ جگہ کی کمی کی وجہ سے ہم ایک بہت بڑا اجتماع کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ سب کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ آپ اس کانفرنس میں جو ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہوئے ہیں اس کو آگے پھیلائیں اور عملی طور پر بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری بلوچ اقلیتی کمیٹی کی تحریک کا حصہ بنے. اور یقین کیجیے، یہ امر جو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ فرق نہیں پڑتا اور سیاسی جدوجہد سے فرق نہیں پڑتا، میں اس کی بالکل خلاف ہوں. اگر ایک فرق نہیں پڑتا تو ایک کانفرنس جس میں صرف ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے وہ اتنی باری نفری تعینات نہیں کرتے. یہ بہت خوفزدہ اور کھوکھلی ریاست ہے. اس کھوکھلی ریاست کیونکہ اس کا بنیاد تشدد پہ بنا ہوا ہے، کوئی پرنسپل، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے اس کی بنیاد پہ. اس کی بنیاد صرف بندوق ہے، اور جن ریاستوں کی بنیادیں بندوقیں اور تشدد ہو وہ کھوکھلی ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتی ہے. اس کے بجائے عوام کو اپنی طاقت سمجھنا چاہیے، اور ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم کولیکٹیو رہیں، ہم ایک ساتھ رہیں، ہم ٹوٹے نہیں، ہم بکھرے نہیں. ہم اس ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کو ہر عملی طور پر ہم اس کی مکمل طور پر اس کے خلاف ورزی کریں اور اس کو توڑ دیں. بہت بہت شکریہ، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ بلوچ اقلیتی کمیٹی کی اس تحریک میں عملی طور پر ہمارا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ.